أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ آج ہماری جو آیت ہے وہ مالکی یوم الدین ہے۔ اس کی دو مختلف قرات ہیں، دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے مالکی یوم الدین اور دوسرا ہے مالکی یوم الدین۔ اور کس قدر یہ دونوں خوبصورت الفاظ ہیں اور کس طریقے سے یہ دونوں الفاظ اپنے معنی دیتے ہیں اور کس طریقے سے اس آیت کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم ایدر آف ہم ان میں سے کسی ایک کو پک کریں تو آیت کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوگا، اپنی ہی ایک خوبصورتی ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے کامن قرات ہے وہ ہے مالک یوم الدین۔ کیا فرق پڑتا ہے مالک یوم الدین کہنے سے اور آپ کے ذہن میں مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے؟ اینی باڈی کین انمیوٹ، بتانا چاہے گا؟ سر مالک بادشاہ ذہن میں آتا ہے جس کے انڈر تمام کائنات جو اس کے انڈر آتی ہے، اتنی کو عظیم ذات، اتنا کو عظیم بادشاہ ہے جس کے انڈر تمام یونیورس آتی ہے۔ مالک یوم الدین۔ اس کے اچھا، علاوہ یوم الدین کا بھی بتانا ہے؟ ہاں، پوری آیت کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں نا میں۔ اچھا، میں سمجھی صرف آپ مالک کا پوچھا۔ سر اس کا تو پھر یہ مطلب ذہن میں آتا ہے کہ آخرت کے دن کا بادشاہ، اچھا جی، اور بادشاہ، جی ٹھیک ہے۔ جی جس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ دیں گے، جزا اور سزا دیں گے، اس دن اللہ کے علاوہ اور کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، مطلب کچھ اس قسم کا کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ کوئی بتانا چاہے گا؟ السلام علیکم سر۔ جی، السلام علیکم۔ سر اس کا جس طرح انہوں نے بتایا میرے ذہن میں بھی اس سے ملتا جلتا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت قیامت کے دن کا مالک۔ قیامت کے دن کا مالک، اچھا۔ ہاں، اب ہم جاتے ہیں اس آیت کے لفظی ترجمہ کی طرف۔ مالک جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آنر، ٹھیک ہے، ملکیت سے لفظ بنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور جو ملک ہے اس کا مطلب جو ابھی ارسلہ نے کیا ہے، بادشاہ۔ یس اٹس رائٹ، بادشاہ۔ یوم دن کو کہا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد صرف قیامت کا دن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہے، اور اس سے ایک جنرل ٹرم استعمال ہو رہی ہے۔ دن دراصل کیا ہے؟ دن کیا ہے؟ ایک وقت ہے نا۔ تو وقت، اس دن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اس وقت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی بادشاہت کے اندر ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو یہ آپ نے یہ لفظ کو آئندہ سے اس طریقے سے دیکھنا ہے، یوم۔ اچھا، اب ہے آگے ہمارے پاس الدین۔ دین جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا معنی استعمال ہوا ہے قانون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دین اسلام کو بھی دین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن کو بھی دین کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کا پورا 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 حساب کتاب کرنا اسے بھی دین کہا جاتا ہے۔ یعنی لفظ دین ہے نا، دین قرض کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرض کو دین کہا جاتا ہے۔ اور وہ چیز جو مقرر شدہ ہو، مقرر شدہ طے شدہ جو قرض ہو، اسے بھی دین کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم یہ سارے معنی لیں تو سارے اپنے حساب سے فٹ آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت قانون، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ ہاں، قیامت کے دن قانون نافذ ہوگا، اللہ کا قانون نافذ ہوگا، تو اللہ رب العزت اس دن کے مالک ہیں۔ پھر دین سے مراد اسلام، ٹھیک ہے، ہاں، تو اسلام تو بھیجا ہی اللہ رب العزت نے۔ پھر حساب و کتاب کا یہ جو یعنی مقرر طے شدہ قرض کے لیے جو لفظ دین استعمال ہوتا ہے، اگر اس کو ہم سامنے رکھیں
تو ہاں جو ہم نے اب اس دنیا میں کر رہے ہیں، ہم دراصل اللہ کے ہاں مقروض ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قیامت کے دن ہمیں اس کے حساب سے صلہ ملے گا، یعنی ہم اللہ کو اپنے اعمال دے رہے ہیں اور اس کے حساب سے ہمیں اس کا صلہ ملے گا. اب ہم واپس آتے ہیں لفظ مالک کی طرف. میں نے سب سے پہلے ایک مثال دوں گا. مثال بڑی اہم ہے اور کسی بھی طریقے سے ممکن ہو تو اس کو یاد رکھنا ہے. مثال پہلے بھی میں نے کئی دفعہ دی ہے، ممکن ہے کہ آپ نے سنی ہو، اگر نہیں سنی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر سنی ہو تو دہرانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یاد مثال مضبوطی سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. مثال یہ ہے کہ ایک باپ ہے یا ایک استاد ہے، اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگرد کو، باپ بیٹے کو لے لیں، باپ اپنے بیٹے کو پارک میں لے کے جاتا ہے اور جا کے بولتا کہتا، خود بینچ پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا کہ بیٹا یو اسٹے ان سائڈ دا پارک، آپ نے باہر نہیں جانا ہے، پارک کے اندر ہی رہنا ہے، تو یہ باؤنڈری دیکھ لو، دس از یور لمٹ، ڈونٹ کراس اٹ. اور وہ خود بیٹھ کے اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بچہ ہے، کھیلتا 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 وہ پارک کے پاس وہ جو فینس ہے یا بارڈر ہے یا آؤٹ لائن ہے یا جو بھی اس کی چار دیواری ہے اس کے پاس پہنچا. چار دیواری تو نہیں، ایسے کہنے لائن ہے. تو اچانک سے وہ گرا تو وہ دوسری طرف گرا، یعنی فینس کی دوسری طرف، لائن کی دوسری طرف وہ گر گیا. تو فوری طور پہ گھبرا کے اٹھا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ may get mad، ٹھیک ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ باپ تو اخبار پہ لگا ہوا ہے. He didn't care. اس نے دیکھا تو ہے لیکن کچھ کہا نہیں. اچھا، ایک دن ایسے ہوا، اگلے دن پھر وہ آئے تو اس نے جان بوجھ کے گر کے دیکھا کہ اب دیکھتا ہوں کہ ابو کچھ کہتے تو نہیں ہے، بٹ ڈیڈ said nothing، ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا کانفیڈنس ہوا. اگلے دن کیا کہ وہ آدھا ٹائم پارک کے اندر اور آدھا باہر ٹائم گزارتا. کرتے کرتے ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، ایک دن باپ نے بلا لیا، بلا کے کہا بیٹا ادھر آؤ. You thought I'm not looking at you. You thought I'm ignoring. You thought I have no record. Look, تم نے فلاں دن فلاں وقت اتنی دفعہ اس فینس کو کراس کیا اور تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا ڈونٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ باپ جب اس کو یہ یاد کرائے گا اور دکھائے گا سارا ریکارڈ اور کہے گا کہ اب میں تجھے، چونکہ میں نے منع کیا تھا، اب میں تجھے اس کے بارے ہر ایک غلطی پر every time you cross the fence I'm going to punish you, I'm going to spank you، ٹھیک ہے، میں تجھے اب سزا دینے والا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ حق رکھتا ہے. تو یہ ہے مالک، ٹھیک ہے، مالک کی ایک مثال. اچھا، اب یہیں سے میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، جو ایک اور مثال ہے جو انسان کی فطرت کی عکاسی کرتی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو تھی نا کہ اللہ رب العزت کیسے ہر چیز کا ریکارڈ کر رہے ہیں، مالک ہے نا. پھر اس کی میں نے مثال دی، تو الدین بھی اس میں کور ہو گیا اس مثال کے اندر، لیکن ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. اب انسان کی نیچر پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. اللہ رب العزت نے صرف انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد صرف ایک ہی راستہ بنایا تھا اس کی ہدایت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے. واپسی کا ایک ہی راستہ تھا، جنت میں جانے کا، ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت نے یو ٹرن نہیں بنایا. انسان کو صرف اللہ رب العزت نے من مانی دی تھی، مرضی دی تھی، مرضی کا اختیار دیا تھا. جب بھی انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف بلایا اور اس پہ نہ جانے کا ارادہ انسان نے خود کیا ہے، جہاں سے گناہ معرض وجود میں آیا. The path was straight، سیدھا راستہ تھا. اگر میں چلتا رہتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا، ہو سکتا میری نسلوں کو گناہ کا پتہ بھی نہ ہوتا. میں جب بھی روکا ہوں تو میں روکا ہوں، ٹھیک ہے. تو میرا رکنا اس وقت اللہ کے راستے میں وہ ایک نافرمانی کی شکل اختیار کی، اور جب میں نے اس پہ یو ٹرن لیا، واپس آیا، تو یو ٹرن میری ہی غلطی تھی، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر گناہ کے پیچھے میں خود ہوں، ہر گناہ کے پیچھے میرا اپنا فیصلہ ہے. اس لیے میں خود قیامت کے دن اکاؤنٹیبل ٹھہروں گا، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے گناہ نہیں پیدا کیے، ٹھیک ہے. میں ہوتا ہوں جو گناہ کریٹ کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، ٹھیک ہے.
اچھا اب واپس آ جائیں. سر ایک سیکنڈ، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یو ٹرن لیا، یو ٹرن برائی سے لیا یا اچھائی کی طرف لیا؟ مجھے اس لائن نہیں، کی سمجھ نہیں سیدھا راستے جو سیدھا راستہ جنت کو جا رہا ہے اس کی طرف جانے کی بجائے جب واپس ٹرن لیا ہے تو یو ٹرن ہو گیا نا. تو وہ نیکی سے وہ پیچھے ہٹا ہے نا, تو وہ پیچھے ہٹنے سے اچھا گناہ مارز وجود میں آیا ہے. صحیح. اگر نہ وہ یو ٹرن لیتا اٹ واز اے گڈ ڈیڈ, وہ سیدھا چلتا جاتا. لیکن جو ہی رکا, یو ٹرن لیا, دائیں مڑا یا بائیں مڑا, ٹھیک ہے, اس نے غلطی کریٹ کی ہے نا, اس نے سن کریٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, انسان کو نہیں کرنا, انسان کو سیدھا چلنا چاہیے تھا. اچھا اب جزاک اللہ. ہاں, اب واپس آ جائیں مالک کی طرف. مالک کا ایک تو ایک ہے نا کہ مالک ہے, ٹھیک ہے, کیسا مالک ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسا مالک ہے. میں نے ایک مثال دیتا ہوں. ایک پینسل ہے نا, ایک پینسل چھوٹی سی چیز ہے پینسل, آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس پینسل کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے, اور ہاں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہو, بہت زیادہ لوگ ہوں, ٹھیک ہے, بہت بڑی زمین کا حصہ ہو, تو وہاں پہ جا کے آپ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملکیت ہوتی ہے اس ریلیٹڈ ٹو ویری اسمال تھنگس, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ملکیت جڑی ہوتی ہے. بادشاہ مالک نہیں ہوتا ہے, بادشاہ زمین کا مالک نہیں ہوتا ہے, وہ بادشاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں دنیا داری کی مثال دے رہا ہوں, لیکن اس کے پاس بہت زیادہ رقبہ ہوتا ہے جس پہ اس کا حکم چلتا ہے. اللہ رب العزت کی مثال اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون تو پوری کائنات پہ چلتا ہے. اللہ رب العزت کے حکم کی بنا پر ہی درخت اگ رہے ہیں, پھل دے رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, جانور پیدا ہو رہے ہیں, جانور سے ہم خوراک حاصل کر رہے ہیں, زمین سے ہم خوراک حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ کی محبت ہے, اللہ کا قانون ہے جس کے مطابق یہ ہمیشہ میسر آ رہا ہے, بھلے ہم بغاوت کریں. اچھا, یہ آن دا بگر امیج, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے پورے نظام پر, اور اللہ رب العزت کی ملکیت ہے ایون کہ میرے سانس پر بھی, میرے ایک ایک سیل پر بھی اللہ کی ملکیت ہے. تو سبحان اللہ, امیجن ہاؤ بیوٹیفل دس ورڈ از. اب یہ لفظ مالک ایسے ہی نہیں یہاں پہ آیا. اللہ رب العزت نے یہاں پہ لفظ یوم جو استعمال کیا ہے نا, یوم, اللہ رب العزت نے کہا کہ وقت کے ساتھ, وقت ایک برتن ہے, دن ایک برتن ہے, چونکہ دن وقت ہے تو ایک برتن ہے. اس برتن کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی, جو بھی کام ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس سب کی ملکیت اللہ کے ہاں ہے, سب کا اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہے الدین. دین کے بارے میں نے آپ کو وضاحت دی کہ چونکہ ہم نے سمجھا تھا کہ پہلی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت, اللہ رب العزت کی شفقت, اللہ رب العزت کی محبت ہم نے سب سمجھ لیا. ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت تو آج ہی بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں, تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جب ہم کسی بچے کو بولتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے یا اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں, تو ہم دراصل اللہ پہ ایک بہتان بازی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک استاد کہنے لگے کہ بات تو پھر وہیں پہ آ گئی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے. میں نے کہا نہیں, اس کو پھر سمجھ لو. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان ہے جس کے پاس پانی ہے اور وہ آپ کو پانی آفر کر رہا ہے. اب اگر آپ پانی نہ لیں تو یہ قصور آپ کا ہے, آپ انکار کریں تو یہ آپ کا قصور ہے, پانی دینے والے کا قصور نہیں ہے. اب میں یہ کہوں وہ تو پانی دے رہا اور میں کہوں تم ہی نہیں مجھے پانی دینا چاہتے ہو, حالانکہ اس کا گلاس میرے منہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ پانی لے لو, اور میں الٹا الزام لگاؤں کہ تم نہیں پانی دینا چاہتے, تمہارا ارادہ نہیں. نو, یو کینٹ سے دیٹ. لک, میرا جو گلاس ہے میرے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا, میں نے آپ کے منہ کے قریب کیا ہوا ہے. You don't need to even raise your hand. You can drink directly from the glass. لیکن پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے نا میں نہیں دینا چاہتا ہوں. How can you define? تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کا انسان پہ نزول ہوتا رہتا ہے. یہ تو ہماری بات ہو چکی ہے. اب ہو سکتا ہے انسان یہ سمجھے, اب چونکہ میرا مالک مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے, بڑی
بڑا میرا خیر خواہ ہے تو میں جو مرضی کروں. نہیں نہیں نہیں. اسی شکوے کو یا اسی سوچ کو دور کرنے کے لیے آگے جو آیت ہے مالک یوم الدین, یہ اسی سوچ کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ کیا ہے کہ ڈونٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف مائی مرسی, ڈونٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف مائی کائنڈنس. میری محبت کا, میری شفقت کا, میرے احسان کا, میری رحمت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ میں ہوں مالک یوم الدین, چیزوں کی ملکیت میرے پاس ہے, تیرے سانس میرے کنٹرول میں. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھے گا کہ میں تجھے جانے دوں گا اور اس وجہ سے کہ تو ظلم کرے اپنی جان پر جو میں نے تجھے جسم دیا ہے اور لوگوں پر, اور تو یہ سمجھے کہ تیرے ظلم کے بعد تیری جان چھٹ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اب انسان کے ذہن میں آئے, جو ایتھیسٹ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, جی جو ہے نا, اگر اللہ رب العزت اتنی مہربان ہے تو پھر لوگ اتنے لوگوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے, ایک انسان اتنے لوگوں کو کیوں قتل کرنے کے بعد جان بچا کے بچ جاتا ہے, یا اتنا ظلم کرنے کے بعد مال چرا لینے کے بعد, ٹھیک ہے, کیسے وہ پھر بھی خوش پھرتا ہے. اگر خدا ہوتا تو اسے فوری طور پہ پکڑ لیتا, اگر انصاف کرنا ہوتا تو فوری طور پہ انصاف دے دیتا. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے, کب؟ جب ہم پہلی 2 آیات پہ فوکس کرنے کے بعد تیسری آیت کی طرف نہ آئے. تیسری آیت نے آ کے اس سوچ کا بھی جواب دے دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی کو سزا دینا بھی چاہو تو کیا دو گے؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے 100 لوگوں کو قتل کیا. ہاؤ مینی ٹائم یو کین مرڈر دس پرسن ان دا ایز اے پنشمنٹ؟ کتنی دفعہ ہم اسے قتل کر سکتے ہیں؟ ونس, وہ مر جائے گا. ایک کا تو حساب ہو گیا, باقی 98 لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان کا حساب کون جتائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حساب و کتاب یا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, دنیا عمل کی جگہ ہے, دارالعمل ہے نا. ٹھیک ہے, تو یاد ہے ہماری عقیدے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ بندہ یہ سمجھے کہ دنیا میں رہنا کامیابی ہے اور دنیا میں لمبی زندگی گزارنا رحمت ہے, یا دنیا میں واپس مرنے کے بعد واپس آ جانا یہ کوئی بڑا مارکا ہے, کوئی مارکا نہیں ہے, یہ تو مصیبت ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ چونکہ دنیا تو دارالعمل ہے. جو بندہ جب تک زندہ ہے اس کے لیے مصیبت ہے کہ اس کو عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب چونکہ اس دنیا میں کسی بندے کو اس کے جرم کا صحیح طرح سے بدلہ نہیں دیا جا سکتا, ممکن ہی نہیں ہے, اور نہ ہی کسی بندے کی مخلصانہ محنت کا صلہ دیا جا سکتا ہے اس دنیا کے اندر. کیا ہم دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے کیا ہم راضی ہو جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے, یہ دارالعمل ہے. دراصل جو ہر انسان کو اس کی کرتوتوں کے مطابق یا اس کے اچھے اعمال کے مطابق جو جزا و سزا مل سکتی ہے تو وہ قیامت کی زندگی ہے. کیوں؟ وہ ایک انفینٹ لائف ہے, ایک ایسی ایٹرنل لائف ہے, ایسی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہاں پھر 100 لوگوں کو کھڑا کیا جائے, بار بار ایک ایک بندے کے قتل کے مطابق اس کو سزا دی جائے, اس بندے کو موت ہی نہیں آئے گی. ہاں, سزا اب مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری سائڈ پہ ایک بندے نے ساری زندگی اپنی قربان کر دی ہے. ٹھیک ہے, والنٹیئرلی صدقہ و خیرات کرتے ہوئے, عبادات کرتے ہوئے, اس نے دنیا کی کسی ایک نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا مثال کے طور پر, اور قیامت کے دن دنیا میں تو اس کو کوئی چیز بھی متاثر نہیں کر سکے گی. ہاں, قیامت کے دن ممکن ہے کیونکہ اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی, اب اس محنت کا صلہ وہ قیامت کے دن لے سکتا ہے. مالک یوم الدین کا یہ مقصد ہے, مالک یوم الدین. اچھا, اب دین کی ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ اس کے باقی معنوں میں جو ایک اہم ترین معنی ہے وہ ہے مقرر شدہ قرض. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بالکل پورا حساب ملے گا, پورا حساب. اور خطرناک چیز جو ہے وہ مومن بندے کے لیے یا انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من سئل یوم القیامت فقد ہلک, جو بندہ قیامت کے دن جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا. اس بندے سے قیامت کے دن
پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا. اینڈ دیٹ از ریئلی ڈینجرس پارٹ. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کا احسان ہو ہم پہ کہ ہمیں حساب و کتاب کے چنگل سے بچ کر اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما دے، وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اچھا، اب مالک یوم الدین کا جو ہمیں خلاصہ سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ مالک اور ملک، مالک اور ملک. مالک کا مطلب مالک ہوتا ہے کسی چیز کی اونرشپ، ٹھیک ہے، کسی چیز کا آنر ہونا. اور ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. اور اگر دونوں کو لایا جائے باری بار تو دونوں الفاظ کی فٹنگ بہت پیاری ہے اس جگہ پر. یوم سے مراد دن ہے اور دن سے مراد وقت ہے. یعنی ایک وقت اٹ سیلف یا ڈورنگ دا ڈے وٹ ایور ایکٹیویٹی ہیپنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیو دا اونرشپ. ٹھیک ہے. اور الدین کے بارے میں ہم نے سمجھا ہے. یہاں تک کوئی سوال؟ سر میرا نا آپ سے کوشچن ہے. آپ نے بتایا کہ جو ملکیت ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہماری سانس بھی اللہ کی ملکیت ہے. بادشاہت کو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مالک ہے نا، تو ملکیت سے مراد لیا نا. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بھی مالک ہیں. ریت کے ذرے کے بھی تو یعنی کہ مالک آپ ہیں. نے دونوں مطلبوں کو سمجھایا ہے، ہاں ملکیت جی، والے کو بھی اور بادشاہت والے کو بھی. ہاں جی. بادشاہ سے مراد ہے کہ بادشاہ دیکھیں نا، میں اب پینسل کا بادشاہ تو نہیں ہو سکتا ہوں نا. دیٹ مین نہیں بادشاہت از ناٹ فار دا مائنر تھنگس. ہاں، ملکیت چھوٹی چیزوں کی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بھی مالک ہیں. مین ایوری تھنگ از انڈر دا اونرشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور بادشاہ آن دا براڈر امیج، لائک آن بڑے اسکوپ پر، بڑے لیول پر اللہ رب العزت کی حکمرانی ہے، بادشاہت. سر آپ نے کہا کہ ہم قیامت والے دن اللہ کے مقروض ہوں گے. ہم اللہ کے مقروض کیسے ہوں گے؟ ہماری کھاتا سارا اللہ کے ہاں ہے نا جمع، تو اس کے حساب سے ہمیں جزا تو اللہ تعالیٰ سے ملے گی نا. نہیں، مقروض تو وہ ہوتا ہے نا جس طرح ہم نے اللہ سے قرض دیا ہے. آپ یہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں امانتیں دی ہیں تو وہ قرض ہیں اور ہم ان کا جب صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس سینس میں ہم مقروض ہوں گے. اس کے کئی معنی بن رہے ہیں. ایک تو یہ بھی معنی ہے جو آپ نے ابھی بولا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، ہاں اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حساب کتاب تو ہمیں دینا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ ہم لائبل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا. تو وہ ظاہر ہے کہ ہم عارضی طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری جو کیٹیگری ہے وہ قرض کے بارے میں، وہ ہمارے اعمال ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ایک مقرر طے شدہ قرض ہوتا ہے نا، یہ لفظ دین کا جو معنی ہے ایک یہ بھی ہے کہ مقرر طے شدہ قرض، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا ہیر پھیر ہو سکے، اس کے چکانے پر ہی جان چھوٹے گی. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمارے جو اعمال ہیں اس کی جزا و سزا پوری ملنے پر ہی ہماری جان چھوٹے گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم نیکیاں ہم نے کم کی ہوں یا گناہ بہت زیادہ کیے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی سزا بہت کم ملے، یا گناہ کم کیے ہوں بہت زیادہ سزا مل جائے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. Does that make sense? جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سر. ہاں. Any other question? کوئی اور سوال ہے؟ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس ٹاپک سے ہٹ کے وہ جی جی، ابھی پوچھ سکتا ہوں یا وہ پوچھ لیں نیکسٹ سیشن؟ پوچھ لیں. سر ٹاپک سے ہٹ کے میرا کوشچن ہے، یہ میرے مائنڈ میں نا ایک دو دن سے آ رہا تھا، یہ فرشتوں کے بارے میں آپ سے نا ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا. تھوڑا سا شاید سلی کوشچن ہو. جی. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر جو فرشتے ہیں ان کا کہیں پہ کوئی جینڈر مینشن کیا گیا ہے
کہ ان کا جینڈر کیا ہے، یہ مطلب میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے، یا یہ سب سیم جینڈر کے ہیں یا ان کی جینڈر نہیں ہے؟ That is really important question. قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، یعنی فیمیل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ فرشتوں کی جو اللہ رب العزت نے ٹرم استعمال کی ہے، عربی کا قانون ہمیں سمجھنا پڑے گا، زبان کا عربی کا قانون ہمیں سمجھنا پڑے گا اس معاملے میں، ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو جینڈر لیس ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو موسٹ کامنلی جو عربک زبان میں جو سیگے استعمال ہوں گے یا جو پراپوزیشنز استعمال ہوں گی، وہ سب کی سب مذکر والی استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ مونس والی نہیں آئے گی. اب ملک لفظ جو ہے نا، ملک عربی میں مالکن فرشتے کو بولتے ہیں، مالکن. اب یہ ورڈ اٹ سیلف از واز کالڈ مذکر اسم ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو بھی چیزیں ضمیریں استعمال ہوں گی، افعال استعمال ہوں گے، فعل استعمال ہوں گے، وربز استعمال ہوں گی، سب کے سب مذکر استعمال ہوں گی. کیوں؟ عربی کا قانون ایسے ہے. اب اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں نکال سکتے نتیجہ کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ جینڈر ان کی کوئی جینڈر خاص ہے، ٹھیک ہے نا. دراصل اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو اس آیت کے ذریعے یہ بتایا کہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے مونس ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی کوئی جینڈر نہیں ہے، دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ کریشن. وہ بات وہیں پہ آ گئی. ہم میری جو اپنی رائے، آئی کین بی رانگ، ٹھیک ہے، آئی نیڈ ٹو مجھے تھوڑی سی تحقیق بھی کرنی پڑے گی. آئی ایم سیئنگ وٹ آئی ہیو ان مائی مائنڈ رائٹ ناؤ اینڈ آئی کین بی رانگ، بٹ آئی ول ڈو مائی ریسرچ فار دا نیکسٹ ڈے اور ٹمارو انشاءاللہ، ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو، ٹھیک ہے. سر ملائکہ سمائی مؤنث میں نہیں آتے؟ نہیں، وہ اسم ہے نا، بات تو اسم ہے. مالکن واحد ہے، ٹھیک ہے. اب انسان ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ انسان. اب انسان کی جمع اناس ہے، ٹھیک ہے، الناس بھی ہے. اب یہ جو جمع ہے یہ مونس، اس کے لیے جو ضمیریں یا افعال استعمال ہوں گے وہ مونس استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اچھا، ہاں، جمع مذکر کے لیے جمع مذکر جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے کیا نام ہے، جو افعال مکسر جو جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو افعال استعمال ہوتے ہیں وہ اور ضمیریں وہ مونس استعمال ہوتی ہیں. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جو مین پوائنٹ ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بارے میں جو اصول دیا ہے، وہ میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ وہ ان کو جینڈر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو خاص مشن کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اپنے مشن میں مصروف ہے. تو چونکہ ہماری جینڈر ہے تو ہم ہر چیز کے لیے جینڈر سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہر چیز کے لیے جینڈر ضروری نہیں ہوتی. ہاں، جنات میں فیمیل مؤنث مذکر ہیں لیکن فرشتوں میں نہیں ہے. تو سر مطلب جینڈر لیس نہ ہونا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جینڈر نہیں ہے تو سر مطلب کوئی نہ کوئی جینڈر ہوگی نا، مطلب سب پھر دیکھیں نا، کیا سیم جینڈر میں ہوتے ہیں؟ جینڈر ہم اس لیے اس کے بارے میں تب سوچے نا کہ اگر ان کی جنریشن کو آگے چلانا ہو، ٹھیک ہے. تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے نا. تو اللہ رب العزت نے ان کو خاص قسم کی ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جو اپنا کام کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سورج عربی کی زبان کے اندر جب بھی اس کے لیے استعمال ہوگا تو یہ مونس استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ ہماری زبان میں ہم اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں. سورج نکل آیا ہے، ٹھیک ہے نا. جبکہ اذا الشمس کورت وہاں پہ فعل استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مونس استعمال ہو رہی ہے. تو یہ عربی کے اندر جو اصول ہے نا زبان کے، اس حساب سے دیکھا جائے تو فرشتوں کے لیے جو افعال استعمال ہوئے ہیں یا جو ضمیریں پراپوزیشن استعمال ہوئی ہیں وہ سب مذکر استعمال ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کے لیے خاص ویسے ہاں یہاں پہ ایک اور بات اس مزے کی کہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو ان کے لیے مذکر استعمال ہوا ہے. تو یہ سب مذکر کیٹیگری ہی استعمال ہوئی ہے، مؤنث ہے ہی نہیں ان میں. Give me some time, okay? I'll give you a proper جی سر، answer. جی سر. But it is a really important question. I'll keep it in my mind. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.
تو آپ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. سی یو ٹمارو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.